عزاداران مظلومہ کائنات حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ شب ایک روایت کے حساب سے شب شہادت ہے. دو روایتیں آپ کے سامنے موجود ہیں، ایک جو ہے وہ 76 دن کی اور ایک 95 دن کی رسول خدا کی وفات کے بعد. بہرحال علماء جو ہے وہ انہی دونوں روایات کو جو ہے وہ مناتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں. ظاہر ہے وہ خاتون کے جس اور جن کے احترام کے لیے رسول خدا کھڑے ہو جاتے ہوں، ان کے لیے 2 احترام یا 2 دن شہادت منانا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ ہم ان سے جڑے رہیں، ہم ان سے منسلک رہیں. مجلس ایک بہانہ ہے ایک ذکر کرنے کا اور آپس میں جمع ہو کے بیٹھنے کا، ورنہ انسان اس دنیا میں اتنا مصروف ہو گیا ہے، اتنا مشغول ہو گیا ہے کہ اگر یہ مجلس نہ ہو، یہ ماتم نہ ہو، یہ عزاداری نہ ہو، تو انسان آہستہ آہستہ اصل ہدف سے دور ہو جائے گا. یہ وہ ہدف ہے، یہ وہ جگہ ہیں کہ جس نے ہمیں اصل مقصد سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. انسان جتنا بھی غافل ہو، بہرحال مجلس میں سنتا ہے، بیٹھتا ہے، کریا کرتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے اس دنیا کی زندگی سے کہ جہاں اس کو صبح شام صرف کمانے اور کھانے کا غم ہے. وہاں پر آ کر کہیں نہ کہیں اس کی توجہ آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. تو یہ نعمت الہی ہے کہ خدا نے ہمیں ان گھروں میں پیدا کیا کہ جہاں ذکر اہل بیت ہوتا ہے، اور ہمیں اس کا شکر، میں نے کل بھی آپ کو کیا کہ اس نعمت کا ہم شکر ادا کرتے رہیں. اور یہ جتنا شکر کریں گے، خدا قرآن میں بھی کہتا ہے کہ میں اس میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. اس کا شکر یہ ہے کہ ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ان کا شکر ہے. خدا نے انسان کو آنکھ دی ہے، آنکھ کا شکر کیا ہے کہ اس سے انسان گناہ نہ دیکھے، ایسی چیز نہ دیکھے کہ جس کے لیے انسان کو عذاب دینا پڑے. کان کا شکر یہ ہے کہ انسان کان سے اچھی چیزیں سنے، غیبت نہ سنے، کسی کی چغل خوری نہ سنے. خوب یہ کان کی نعمت کا شکر ہے. زبان کا شکر یہ ہے کہ انسان زبان سے اچھی بات کرے، معروف بات کرے، نیک بات کرے، لوگوں کو ملانے والی بات کرے، نہ لوگوں کے رشتے کو توڑنے والی بات کرے. یہ زبان کا شکر ہے انسان کے لیے. اسی طرح اس مجلس اور ممبر کا عزاداری کا شکر یہ ہے کہ جو اہل بیت نے ہمیں تعلیمات بتائی ہیں ہم اس پہ عمل کریں. یہ اگر ہم اس کا شکر ادا نہیں کریں گے وہ یہی ہوگا خدا ہم سے یہ نعمت بھی لے لے گا. یا اس نعمت کے اندر آج جو مشکلات ہو گئی ہیں وہ یہی ہیں کہ ممبر ہے مگر بصیرت نہیں ہے، ممبر ہے مگر پیغام نہیں ہے، مجلس ہے مگر جو ہے وہ جو ہماری مشکلات ہیں اس کا ذکر نہیں ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری گفتگو، ہمارے مسائل تعلیمات اہل بیت کی ذریعے حل ہونے چاہیے. عزیزان محترم، اصل ہدف یہی ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر یہ مشکلات حل ہوں. دنیا میں ہر جو دکانیں کھلی ہوئی ہیں یہ سب دکانیں ہیں، لوگ آپ کو اپنی طرف متوجہ کرانا چاہتے ہیں. یہ واحد وہ جگہ ہے کہ جو اپنی طرف نہیں کراتی، جو صرف اور صرف خدا کی طرف. میں ایک مولانا، شاید یہاں آئے، مولانا محمد علی نقوی صاحب کراچی میں ہوتے ہیں. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو بہرحال وہ اس وقت سے مولانا ہے، البتہ ان کی عمر کو بہت زیادہ نہیں ہے، وہ جوانی سے مولانا ہے. ہم تھوڑا بوڑھے میں آ کے مولانا بنے. وہ ہم ان کو دیکھتے تھے، وہ مجھے بہت عرصے کے بعد ملے جب حرم میں حضرت عباس علیہ السلام میں. تو اللہم صلی علی محمد. میں نے ان سے بولا کہ کوئی نصیحت کیجئے یہاں پہ، تو انہوں نے بڑی اچھی نصیحت کسی اور عالم سے بیان کرتے ہوئے کہ دیکھو ممبر جو ہے اس پہ تم لوگوں کو اپنی طرف بھی متوجہ کر سکتے ہو اور چاہو تو خدا کی طرف بھی متوجہ کر سکتے ہو. وہ تمہاری اپنی مرضی ہے. بہت باریک معاملہ ہے، یعنی معاملہ بہت باریک ہے کہ سامری نے، وہ جو قوم ہے بنی اسرائیل کو اس گوسالے کی طرف، اس جانور کی طرف کی جس میں سے آواز آتی تھی، اسے کیا کہا کہ یہی موسیٰ کا رب ہے. اصل موسیٰ کا رب نہیں تھا، وہ کہا یہ موسیٰ کا رب ہے، اس میں سے آواز آتی تھی. اور وہ کہاں سے لیا اس نے جو سونے سے بنایا تھا وہ کیسے بنایا تھا؟ وہ جب حضرت جبرائیل حضرت موسیٰ کے پاس آتے تھے تو جہاں جہاں قدموں کے نشان یا ان کی سواری کے یا ان کے ہوتے تھے تو وہ زمین جو تھی وہ مٹی کھنکتی تھی، یعنی اس کے اندر ایک انرجی ہوتی تھی. یعنی گویا باطل خود کچھ نہیں کر سکتا،
حق ہی سے کچھ چیزیں اٹھا کے باطل کی طرف متوجہ کراتا ہے. یعنی آپ کو باطل بولے، آپ کے گھر کے پاس کوئی آیا بولے جی میں آپ کا دشمن ہوں، آپ بولیں آپ پہلی بھگا دیں گے اس کو. آپ بولیں میں آپ کے لیے، کوئی آپ کو آئے بولے میں آپ کو زہر، آپ اس کو شروع سے. لیکن کوئی آئے اور یہ کہے کہ میں آپ کے لیے چاکلیٹ لایا ہوں، میں آپ کے لیے مٹھائی لایا ہوں، لیکن اس کے اندر زہر ہو، اور ایسا زہر ہو جو آہستہ آہستہ آپ کو ختم کرے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. عزیزان محترم، یہ معاملہ اتنا ہی باریک ہے، یہ جگہ، یہ درسگاہ اتنی باریک ہے، اگر بصیرت نہ ہو تو یہ قوموں کو تباہ کر سکتے ہیں. آج آپ دیکھیں نا قومیں، کتنے لوگ، کتنے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں آج مجلس میں، ممبروں میں، یا باقی فرقوں کے منتر. یعنی دنیا خدا کے بجائے کہیں اور جا رہی ہے. دنیا خدا کی طرف متوجہ ہو، اہل بیت کی طرف وہ آپس میں رہ رہی ہے. تو یہی ہماری کل گفتگو تھی. بہرحال یہاں پر وقت اتنا زیادہ نہیں ہے، محدود ہے. کل بھی جو گفتگو کی، میں نے کہا کہ ہمیں معرفت ضروری ہے اہل بیت کی. ہم اہل بیت کو پہچانیں. جنہوں نے اہل بیت کو پہچانا انہوں نے اپنے بدن کے ٹکڑے کرا دیے، مگر اہل بیت سے پیچھے نہیں ہٹے. نہ ان کے سامنے، آپ کے سامنے تاریخ میں مثالیں موجود ہیں. جنہوں نے پہچان لیا انہوں نے پیچھے نہیں ہٹے. حضرت عمار جو صحابی ہیں، ان کو مولا کائنات بلاتے ہیں اور کہتے ہیں آخری وقت میں کہ عمار ایک وقت آئے گا. کیا آئے گا؟ تو تمہیں جو ہے وہ لٹکایا جائے گا، نیزے تمہیں گھوپے جائیں گے، زبان تمہاری جدا کی جائے گی. حضرت عمار نے یہ نہیں کہا، سوری میثا بن عمار نے، حضرت میثا بن عمار نے یہ نہیں کہا کہ مولا کیا ہوگا، کیسے نہیں کہا. مولا یہ بتائیے کیا میں حق پہ ہوں گا؟ کہا ہاں میثم تم حق پہ ہو. تو پھر میثم کو کوئی خطر نہیں تھی، حق پہ ہے میثم. میثم کا میری گردن اٹھ جائے، مجھے لٹکا دیا جائے، کیونکہ پہچان تھی امام کی. اصل امام کی معرفت بہت ضروری ہے. جب تک ہم ان ہستیوں کو پہچانیں گے نہیں، ہم ان سے قرب حاصل نہیں کریں گے. وہ ابھی ہم کیا معرفت آج کے دور میں، ہم ان سے کیا معرفت کریں؟ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب ہم حرم جاتے ہیں تو ہم حرم جا کر کیا کریں؟ ان سے مانگے خدا سے مانگے؟ سوال ہے. ہم ان سے مانگے زری کے سامنے کھڑے ہو کے؟ جو خدا سے مانگے. خوب خدا نے ان کو وسیلہ بنایا ہے، آپ ان سے بھی مانگو. آپ ان کا وسیلہ دے کے خدا سے مانگو کہ خدا تیرے ان بہترین، تیرے انتخاب کیے ہوئے بندوں کا واسطہ دیتا ہوں تو میری دعا کو مستجاب فرما. باقی جو ان سے بات کرنا ہے، کیونکہ معرفت نہیں ہے اس لیے ہم سمجھ نہیں پاتے. آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد. آیت اللہ عظمہ بہجت فرماتے ہیں کہ یہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے اپنی زندگی حیات میں تھے. یعنی یہ مت سمجھو کہ یہ مر چکے ہیں، یہ مت سمجھو کہ یہ سو رہے ہیں، نہیں، یہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے تھے اپنی زندگی میں. اور آپ اپنی زندگی میں اگر کسی بڑے شخص کے پاس جاتے ہیں، کیسے جائیں گے؟ کوئی پریزیڈنٹ ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی بہت بڑی شخصیت ہے، آپ اس کے پاس کیسے جاتے ہیں؟ اپنے آپ کو بڑے طریقے سے سنوار کے جاتے ہیں، یا جو ڈریس کوڈ ہوتا ہے وہ پہن کے جاتے ہیں، جو ریکوائرمنٹ ہے. کیوں؟ اور جب جاتے ہیں تو آپ کی توجہ اسی کی طرف ہوتی ہے، کہیں اور نہیں ہوتی. کیوں؟ تو وہ شخص کہے گا کہ آپ کو میرے پاس آئے ہو، دھیان تمہارا کہاں ہے؟ اب ان کے پاس ہم کیسے جائیں جب ہمیں معرفت ہی نہیں ہے کہ یہ زندہ ہیں؟ تو ہم بھی در و دیوار چوم کے واپس آ جاتے ہیں. وہ بھی چومنا ہے، لیکن جب ہمیں پتا ہو. ایک عارف مشہد مقدس میں کہہ رہے ہیں کہ میں کس طرح مولا اتنے سارے زائر ہیں، اور جب امام کی ولادت یا شہادت کے ایام ہوتے ہیں یہ کیوں نا ملین میں لوگ آتے ہیں، ملینز میں لوگ آتے ہیں مشہد مقدس میں. تو کس طرح آپ ہر زائر کو جواب دے رہے ہیں؟ نہیں، امام کس طرح ہر زائر کو؟ وہ ایک فلانے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، ایک زری کے آگے کھڑا ہوا ہے، ایک روڈ کے کونے پہ کہیں کھڑا ہوا ہے امام کو، تو کیسے جواب دیتے؟ تو کہتے ہیں غیب کا پردہ ہٹا تو دیکھا کہ ہر زائر کے برابر میں امام رضا کھڑے ہوئے. یعنی ہر شخص کے لیے امام ہے. یہ ہم نہیں سمجھ پاتے، وہ ہیں. خوب یہی معرفت ہے. یعنی مثال کے طور پر اب آپ آج کل کے دور میں بچے جوان بیٹھے ہیں، اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں؟ وہ
آپ کیسے یہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لائیو جا رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کئی گھروں میں لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسرے ملک میں آپ کو دیکھ رہے ہیں. آپ اور میں جو کہ ہم کتنے چھوٹے لوگ ہیں، مادے میٹر، یہ ہم بنا سکتے ہیں کہ ہمیں ہر جگہ دیکھا جائے. وہ جو اور یہ جو ہم نے بنایا، یہ بھی ہم نے کو خود نہیں بنایا، یہ بھی ہم توجہ رکھیں. یہ جو ہم بنا رہے ہیں یہ کوئی چیزیں ہم اپنے گھر سے لے کر آئے، حتیٰ جو پلاسٹک ہے، حتیٰ جو وائرنگ ہے، حتیٰ جو لوہا ہے، یہ سب کہاں سے ہے؟ سب خدا کا ہے. اور یہ جو ڈیٹا پیکٹ، ڈیٹا کنورٹ ہوتا ہے، جو لوگ آئی ٹی ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ڈیٹا بائنری کوڈ میں کنورٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پھر یہ ڈیٹا کوڈ ہو کر ہوا میں کہاں جا رہا ہے؟ ہر ہوا میں ڈفرینٹ فریکوینسیز ہیں، اس فریکوینسی پہ فلاں ڈیٹا، موبائل کا ڈیٹا اس کے بی ٹی ایس پہ جاتا ہے، اس سگنل پر جا کر وہ دوبارہ اس کو ٹرانسمٹ کرتا ہے. یہ جو ہوا ہے یہ کس کی ہے؟ وہ خدا کی ہے. یہ یعنی جو ہم نے بھی بنایا ہے وہ ہم نے نہیں، یہ ہے سب اسی کا بنا ہوا. اچھا چلیں ٹھیک ہے، پھر بھی ہم نے بنا لیا، یعنی ہم نے بنایا ہے. یعنی ہمارا بنایا ہوا نظام ایسا ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں کئی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جن کی بدلے میں صدقے میں کائنات بنی ہے، وہ کائنات ان کے صدقے بنی ہوئی ہے، تو وہ کہاں ہوں گے؟ وہ ہر جگہ ہیں، ہر جگہ ہیں، ہر وقت ہیں. اسی لیے تو آپ کہیں یا علی مدد پکاریں مولا آ جاتے ہیں. وہ یہ ہماری معرفت، یعنی ہم اپنے بنائی ہوئی چیزوں پہ تو اتنا یقین رکھتے ہیں، مگر جسے خدا نے بنایا ہے اس کی معرفت ہمیں کم ہے. اور یہی معرفت کم ہونے کی وجہ سے لوگ اہل بیت سے دور ہو گئے تھے. جن کو معرفت تھی انہوں نے نہیں چھوڑا. یعنی وہ جو شب عاشورہ جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چلے جاؤ، ان کی مجھ سے جنگ ہے، تم سے جنگ نہیں ہے، تم چلے جاؤ، تو کیا کہا حضرت عقیل کے بھائیوں نے؟ کیا کہا؟ بولا 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے. کیوں؟ حالانکہ جانتے تھے کہ صبح مار دیے جائیں گے، جانتے تھے یہ ہوگا. کیوں نہیں گئے؟ کیونکہ امام کو پہچان گئے تھے. اور ایسی خاک ہو ایسی زندگی پر جو آپ کے بغیر گزرے. یعنی کیا کریں گے جا کے؟ کیسے کھائیں گے؟ کیا کریں گے؟ امام نہ ہو زندگی میں. وہ امام میری زندگی میں امام ہے، مجھے معرفت ہے امام کی. کیا میں امام کے بغیر زندہ جو ہوں کہ کیسے زندہ ہوں؟ کیا میں تڑپتا ہوں امام کے لیے؟ کیا میں پریشان ہوتا ہوں کہ مولا کیوں نہیں آ رہے، یا میں کیوں نہیں مولا تک؟ یہ تشنگی ضروری ہے. یہ جتنی ہوگی اتنی معرفت بڑھے گی، اتنا میرے کام صحیح ہوں گے، میرے کام صحیح ہوں گے. اور اگر نہیں پہچانیں گے تو اپنی زندگیوں میں مصروف ہے ہر آدمی اپنی زندگی مصروف ہے. یہی تو وجہ تھی کہ لوگ نہیں پہچانے مولا کائنات کو، کہ میری بیوی اس ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ مدینہ کے دروازے کھٹکھٹاتی نہیں. تو معرفت نہیں تھی. مولا کائنات آتے تھے اور اس حالت میں، اور کیا کہتے تھے سیدہ کو کہ پہلے تو لوگ سلام نہیں کرتے تھے، اب میرے سلام کا جواب بھی نہیں دیتے. اور یہ معرفت نہیں تھی لوگوں کو. اب آپ اور میں کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ امام جو ہیں وہ کیسے امام یہ کام انجام، کیسے ہو سکتا تھا لوگ امام کو چھوڑ دیں؟ کیسے ہو سکتا؟ امام خاموش کیوں رہے؟ سوال ہے. لوگ کہتے ہیں کہ امام خاموش رہے، امام تھے، امام نے خیبر اکھاڑ دیا، خندق میں جو ہے وہ یہ کر دیا، اور امام جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اور امام خاموش ہے. عزیزان محترم، ہم اس جگہ پہ نہیں ہیں. ہم بھی اگر خدا نہ خواستہ ہوتے اور اگر ہم بھی امام کا ساتھ نہ دیتے، کیا ہوتا؟
یعنی جہاں میجورٹی جو رسول کے ساتھ کھاتی پیتی رہی وہ صحابی کہ جو رسول خدا وضو کرتے تھے تو پانی گرنے نہیں دیتے تھے، تبرکن پانی اٹھاتے تھے، کہاں گئے؟ نہیں وہ تو میں اپنے آپ کو دیکھوں عزیزان، تاریخ کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں کہ میں کہاں ہوں تاریخ میں. لیکن ایسے بھی جوان ہیں، ایسے بھی جوان تھے کہ جنہوں نے کہا کہ اگر ہم ہوتے تو ہم بی بی کا دروازہ جلنے نہیں دیتے. تھے ایسے جوان تھے. عراق ایران کی جنگ کے جو شہید ہیں سارے جوان، انہوں نے اپنے بدنوں پہ یہی لکھا ہوا تھا کہ یا شہادت یا زیارت، ایک ہی چیز ہے. ابھی بھی شوق شہادت ہے. یہ یعنی آپ یہ تو کہیں کہ جن کا سید السردار کون ہے؟ سید الشباب اہل الجنہ کون ہے؟ امام حسن امام حسین ہے. وہ ہم سب کو جنت میں جانے کا شوق ہے، ہونا بھی چاہیے. تو اس کے سردار کون ہے؟ وہ سید الشہداء، شہیدوں کا سردار ہے. جس کا سردار شہید ہوا ہو اس کے لوگ کیسے ہونے چاہیے؟ کہا اگر ہم ہوتے تو ہم بی بی کے دروازے کو جلنے نہ دیتے. یقیناً آپ اور میری بھی یہی خواہش ہوتی کہ ہم ہوتے شاید مولا ہم جل جاتے، مگر بی بی پہ آنچ نہ آنے دیتے. اللہ اکبر. مگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہم یہ باتیں کرتے ہیں تو خود میرا مولا کیا سوچتا ہوگا؟ ایک جب امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے مرد کی غیرت کیا ہے، تو مولا نے کیا کہا؟ مرد کی غیرت، مرد کے لیے سب سے سخت یہی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے میں اس کی زوجہ کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کتنا ظلم ہوا، یہ کیسا ظلم ہو گیا. ہاں عزادار محترم شب شہادت ہے، آئیں چلیں بی بی کے گھر میں کہ جہاں بچے یتیم ہونے جا رہے ہیں. ارے یہ وہ یتیم ہیں کہ جن کے لیے میری بی بی خود وصیت کر رہی ہیں کہ اپنے شوہر کو کہ علی مجھے جو ہے وہ غسلنی فی اللیل، کفنی فی اللیل، دفنی فی اللیل، یہ سب وصیتیں کی. اور یہ بھی کہا علی میرے 4 یتیم ہیں ان کا خیال رکھیے گا، ایسے اپنے معاملات کو انجام دیجئے گا کہ رات کو یہ اکیلے نہ رہیں، ان تک پہنچ جائیے گا. اور ہاں عزاداران محترم سمجھ سن سکتے ہیں تو سنیے، میری بی بی نے خاص کہا حسین کا خیال رکھیے گا. اللہ اکبر. یا سیدہ، ارے کیا آپ جانتی ہیں؟ ہاں یقیناً جانتی تھی کہ حسین کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ارے حسین کہ جس کو چکیاں پیس کر پالا ہو، ارے وہ کس طرح کربلا میں قربان ہوگا. ہاں عزاداران محترم وقت آیا، وقت گزر گیا، بی بی کا آخری وقت آیا. بی بی وصیتیں کر رہی ہیں، علی آنسو بہ رہے ہیں، بی بی گریا کر رہی ہیں. یہ وقت گزر گیا، وقت آیا، بی بی نے وصیت کے کچھ اور جملے کہے. کیا کہا؟ علی جب مجھے دفنانا تو جلدی قبر سے اٹھ کے مت جانا، میری قبر پہ بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا، میری قبر پر بیٹھ کر نماز پڑھنا. ہاں یہ علی کیسے برداشت کرے؟ علی کہتا ہے فاطمہ ارے آپ کے بعد بھی کوئی زندگی ہے. ہاں مگر میری بی بی چلی گئی، ان زخموں کو لے کر چھپا کر چلی گئی. وہ چہرہ کبوت تھا، وہ ہاتھوں میں ورم تھے، وہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی. نہ جانے کس طرح میرے مولا نے کفن دیا ہوگا، نہ جانے کس طرح میرے مولا نے ہم بچوں کو بلایا. ارے بچوں کے گریے اتنے بلند ہوئے کہ آسمان سے ندا آئی علی بچوں کو ہٹا لو، آسمان پہ کوہرام مچنے والا ہے. ارے میں کہوں گا پروردگار، ارے کربلا میں یہ آواز کہاں گئی کہ جب میرا حسین
خاکے کربلا پر اس طرح ہے کہ سکینہ بدن پر ہے اور یہ گریے اور نالے ہیں۔ ارے وہ صدا کہاں گئی کہ جب حضرت سکینہ کو تماچوں کے ساتھ، تازیانوں کے ساتھ جدا کیا گیا۔ ارے یہی بچی 11 محرم کو جب اپنے بابا کے بدن سے گزرتی ہے، جب میری بی بی اپنے آپ کو سواری سے گراتی ہے اور خاک میں آلودہ سر بریدہ بدن کو جب یہ بچی دیکھتی ہے تو کیا کہتی ہے؟ پھوپھی جان، ارے یہ کون ہے؟ ارے ایک ہی دن میں بچی اپنے باپ کے بدن کو نہیں پہچانتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔